بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اصلاح کی، جس کے نتیجے میں اتنی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی دین اسلام اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ نبوت کا دروازہ سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں جلوہ گر ہونے کے ساتھ بند ہو گیا، لیکن قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کی ذمہ داری اس امت کے علماء کے سپرد کر دی گئی، اور بالخصوص ہر صدی میں ایک ایسی شخصیت اس امت کو دی گئی کہ جن کو مجدد کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں دین مدین کی حفاظت اور نگہبانی کا کردار ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ملاوٹ ہو چکی ہوتی ہے اس کو دور کر کے خالص دین لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور ان مجددین کا یہ کمال ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہونے کے باوجود آج تک دین اسلام اور انسانیت کی بلندی کے جو ضابطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے تھے، ان کی روشنی میں بندے کی رب سے ملاقات کا نصاب، گناہوں سے نجات اور عمل صالح کی بلندیوں پہ فائز ہونے کا وصف اس امت میں بدرجہ ختم آج بھی موجود ہے۔ ہر صدی کا مجدد یہ اہلیت رکھتا ہے، اس کا دربار رسالت سے رابطہ اس صدی کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور وہ ادھر سے فیض لیتا جاتا ہے اور ماحول میں اس فیض کو بانٹتا جاتا ہے۔ مجدد کی صلاحیت، اہلیت اور کردار اس جملے میں بند ہے کہ اس کا دربار رسالت سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے صدی بھر کے عاشقوں کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ معاشرے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن احکام کو ہر طرف اجاگر کرتا ہے اور اس فیض کو عام کرتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں اس وصف والے انسانوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمہ اللہ تعالی کا نام بڑا واضح نظر آتا ہے، اور ان کے بعد مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کا کردار بڑا انوکھا نظر آتا ہے کہ انہوں نے اس انداز کی تجدید کی کہ گزشتہ صدی ہی نہیں، یہ صدی تھی ان کے فیض سے روشن اور منور نظر آ رہی۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی برصغیر پاک و ہند کی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے بلا وقت ہر محاذ پہ جنگ لڑی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر محاذ پہ سرخرو فرمایا۔ جتنا کسی کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لحاظ سے کردار بلند ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی زیادہ ہوتا ہے۔
اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اعلیٰ حضرت قاضی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کی پرواہ نہیں بغیر ان سارے لوگوں کا تعاون کیا تو نتیجے میں ہر طرف آپ کے سنگ زنی ہوئی اور ہر طرف سے آپ پر نازیبا حملے ہوئے، یہاں تک کہ آپ خود اپنی ایک نعت شریف میں کہتے ہیں پھول ہو کے بن گئے ہیں خار کہ ہم نے حق کی حمایت میں جو کردار ادا کیا ہے تو ہم پھول، مگر بادشاہ ہمیں کانٹا سمجھ رہا ہے اور کانٹے کا کردار یقیناً پھول کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. اب دیکھو قرآن رشید میں اس زمین پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ جس جماعت کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اس ماحول کے ہر آتش فشاں کا مقابلہ کیا، اپنا جگر بھی لڑایا، 80 زخم برداشت کیے، گھر بار چھوڑا اور اسلام کا جھنڈا اونچا کیا، وہ جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، قرآن مجید جن کی عظمت کے قصیدے پڑھتا ہے. اور یہاں تک کہ جب رب ذوالجلال نے ماڈل بیان کیا ایمان کا تو تذکرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر دوسرے لوگ صحابہ تمہاری طرح کا ایمان لائیں تو پھر ہدایت یافتہ ہیں. اب ادھر ان کی شان اللہ کے دربار میں کتنی اونچی ہے کہ انہیں ایمان کا ماڈل قرار دیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف اسی ماحول کے لوگ ان مقدس نفوس کو معاذ اللہ صفحہ کہتے ہیں. ایک رب کی طرف سے حکم ہے اور ایک معاشرے کے ناانجات لوگوں کا پروپیگنڈا. اللہ فرماتا ہے یہ میری طرف سے بیدار ہے، جس نے میرا قرب پانا ہے ان کی طرح ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف وہ کیا کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کہ کیا ہم بے وقوفوں جیسا جاہلوں جیسا حاصل نہیں مان رہا. اب صحابہ کو گالی کیوں ملی؟ انہیں ہدایت کا معیار بنایا گیا، انہیں اللہ نے ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا، انہوں نے بدی کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، انہوں نے غلط نظریات کے خلاف جہاد کیا. اور اگر صورتحال اس کے برعکس ہوتی انہیں اس وقت کے گمراہ لوگ گالیاں نہ دیتے. گالی کیوں ملی کہ وہ حق کی بات کرتے ہیں؟ گالی کیوں ملی کہ بتوں کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں؟ انہیں گالی کیوں ملی کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں؟ اور جن کو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ ایسا ایمان لا، اب انہیں تکلیف ہوئی کہ ہمارے معاشرے کے لوگ، کوئی ہمارا چچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی بھائی ہے، اب انہیں ہمارے لیے ماڈل بنایا جا رہا. اب انہوں نے اپنی بڑھاس سو نکالی کہ انہی لوگوں کو جنہیں رب معیار کہتا ہے ایمان کا، وہ انہی کو معذرت صفحہ کہہ رہے ہیں، جاہل کہہ رہے ہیں. تو یہ شروع سے ایک طریقہ ہے کہ جس نے حق کی حمایت کی ہے، باطل پرست اس کے خلاف زبان
ازہر یونیورسٹی میں بھی، دنیا کے مختلف دانشگاہوں میں آج ہر طرف اس انسان کا شعلہ ہو رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں خلوص کی بنیاد پر کہ کہیں بیان ہو رہا ہے، دشمن پردے ڈالتے ہیں کہ کہیں چاند کے چمکنے سے ہمارے چوری کا پتہ نہ چل جائے، مگر رب ذوالجلال نے انہیں خلوص سے اجر دیا جو امام کا خلوص تھا کہ میں چھپ کے رہوں، مگر جو دشمن تھے ان کے منصوبے سارے ناکام ہوئے، اور میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لو ان احدکم یعمل فی صدقۃ صماء لیس لها باب ولا کوبہ لخرج عمله من الناس قائلا ما کان۔ ابن کثیر حدیث موجود ہے، فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص کسی بند چٹان میں بیٹھ کر کوئی کام کرتا ہے، جس چٹان کی کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی روشن دان نہیں، ایک دن وہ عمل بھی دنیا کا ظاہر ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو 1000 سے زائد کتابیں لکھی اور علم و حکمت کا دفتر سجا، آج اس کا فیض کونے کونے تک پہنچ چکا ہے، اور انہیں خلوص کا سواب ملا، اور رب کی تقدیر کا فیصلہ یہ ہے کہ چھپنے والا چھپتا ہے کہ میرے کئی مریدوں کا جھرمٹ نہ ہو جائے، دم پلانے والوں کی لہر نہ لگ جائے، تاکہ میں لکھوں تو کل دنیا سے جاؤں تو میرا لکھا ہوا لوگ گرے تو نتیجہ کیا نکلے کہ 54 سال تک مسجد افتتاح پہ جلوہ کر رہے، ہر دن کے لحاظ سے جب صفحات کیے گئے تو ہر دن میں 56 صفحات نکلے، جو امام محمد رضا کا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہر دن میں 56 صفحات رقم کیے، اور وہ صفحات ایسے ہیں کہ جن میں سے کسی ایک کی ایک لائن کا بھی کوئی جواب آئے نہیں دے سکا۔ ایک ہوتا ہے کمپنی ورک، لوگ تنخواہ دار رہتے ہیں، حوالے لگا کے دینے والے اور ہوتے ہیں، ریسرچ کرنے والے اور ہوتے ہیں، تدقیق کرنے والے اور ہوتے ہیں، کتاب کا مصنف کا نام کسی اور کا چھپتا ہے۔ ایک ہے ایک شخص جس کو مدنی ہی نہیں کتابوں کی شرح بھی آتا ہے، ٹیکسٹ ہی نہیں ایکسپلیشن کا بھی پتا ہے، اگر وہ مکہ شریف میں ہو اور وہاں کے علماء یہ کہیں کہ علم غیب کے مسئلے پر یہاں بات چلی ہوئی ہے کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے، تو امام محمد رضا بریلوی یہ نہیں کہتے کہ کل جاؤں گا لائبریری دیکھوں گا، ساتھ علماء کو بٹھاؤں گا اور پھر کتاب لکھوں گا، نہیں، کشف فلک نے دیکھا، میرے امام نے حرم شریف میں کعبے کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر کسی کتاب کو دیکھے بغیر 8 گھنٹے میں علوم مصطفیٰ کی کتاب مکمل کی۔ وہ کتاب لکھی، اور اس کے بعد کتنا وقت گزر چکا ہے، منکرین اس کی ایک لائن کا جواب نہیں دے سکے۔ وہ کتاب یہاں سے بھی چھپی، انڈیا سے بھی چھپی، ترکی سے بھی چھپی، دنیا کے مختلف زبانوں اس کے ترجمے ہوئے، اس میں آیات بھی ہے، اس میں احادیث بھی ہے، اس میں اقوال صحابہ بھی ہے، اس میں مفسرین کی عربی تفسیروں کے حوالے بھی ہے۔ تو میرے امام نے وہاں بیٹھ کر زبانی لکھی تو پتہ چلا صرف قرآنی یاد نہیں تھا، صرف حدیثی یاد نہیں تھی، امت کے اکابر کی ساری باتیں بھی زبانی یاد تھی۔ وہ ایسا نام ہے اس کا مثال جو پیدا عجم میں ہوا، مگر 10 سال کی عمر میں عربی زبان میں پہلی کتاب لکھا، 10 سال کا اجمی بچہ، اس کے لیے اردو بولنا بھی ایک مسئلہ ہے، مگر امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 10 سال کی عمر میں عربی زبان میں ہدایت اللہ جو عربی کی کتاب ہے اس کا حاشیہ لکھا، جو ہمارے دینی نصاب میں نصر نبی میں پڑھائی جاتی ہے،
اسلامیہ پڑھ کے فارغ تحصیل ہو گئے. کتنے علوم تھے آج ہمارے یہاں اس وقت اتنا انحراف کا فقدان ہے کہ ان علوم کا نام لینا بھی ہمارے لیے مشکل ہے. اعلیٰ حضرت حافظ بریلوی 13 سال کی عمر میں جن علوم میں ماہر بن چکے تھے ان کی تعداد 55 ہے. 55 علوم میں مہارت حاصل کی. اور اس صدی کے اختتامی سالوں کا جب دیکھا گیا آپ کے معارف دینیہ کو تو تعداد مزید زیادہ نکلی کہ موجودہ سائنس کو اس کے مختلف شبہات اور دنیا آج جن علوم کے نام ڈھونڈ رہی ہے اعلیٰ حضرت کو میں کتابیں بھی تصریح کر رہی ہے. آپ مجموعی تعداد 88 کے قریب ہے. اعلیٰ حضرت حافظ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جن علوم کو مہارت جانتے نہیں تھے بلکہ ماہر بھی تھے اور ان نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور اس انداز سے ہر شعبے کے اندر اللہ کے فضل سے لوہا بنوایا ہے کہ باقی جس سمت آگے وہ ذکر مٹا دیے ہیں. ہر جہت میں ان کا انوکھا انداز. اگر علی گڑھ یونیورسٹی کا وہ علم ریاضی کا ماہر سر ضیاء الدین ریاضی کی ایک مسئلے میں اٹک جاتا ہے اور جرمنی جانے کا ارادہ کرتا ہے کہ میں وہاں جاؤں اور ماہرین ریاضی سے یہ مسئلہ حل کے کروا کے لاؤں. تو سید سلمان اشرف کہتے ہیں سر ضیاء الدین ایک ہمارے شہر بھی ہے بریلی میں رہتے ہیں اور بہت بڑے عالم دین ہیں اور بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دنیا میں ان کے عشق کا چرچا بڑا ہے اور دنیا یہ نہیں سمجھتی کہ ان کے دیگر پہلو کتنے ہیں. یہ جو تمہارا مسئلہ اٹکا ہوا ہے میرے نزدیک میں نے جو ان کی علم ریاضی میں کتابیں پڑھی ہیں جو انہوں نے اپنے نفس سے لکھی ہیں میرا دل بولتا ہے کہ تمہیں جرمنی جانے کی کوئی ضرورت نہیں. تمہیں بریلی کی گلی سے بھی خیرات مل جائے گی. تو سر ضیاء الدین جب پہنچے اور اپنا مسئلہ پیش کیا حضرت سید سلمان اشرف کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے 2 منٹ نہیں لگنے دیے اور وہ ریاضی کا مسئلہ حل کرنے بنا دیا. تو سر ضیاء الدین کہنے لگے میں تو اس فیصلے پہ پہنچا ہوں اگر اس وقت دنیا میں کوئی نوبل پرائز کا مستحق ہے تو وہ امام احمد رضا بریلوی کی ذات کرتی ہے. 1919 کی بات ہے جب ایک امریکی حیران جو ماہر فلکیات تھا اس نے ایک رپورٹ شائع کی جو باقی پٹنہ کے اخبار ایکسپریس میں اس کو ہائی لائٹ کیا گیا. اس نے ایک تاریخ کا ذکر کیا کہ فلاں تاریخ کو دنیا میں سلسلے آئے طوفان اٹھے گئے زمین دھنس جائے آسمان پر گھڑیاں بڑھ جائیں اور اس میں جو نیوٹن کا وہ کشش سیگل گریوٹی کا قانون ہے اس سے دلیلیں پیش کی کہ فلاں تاریخ کو ایسا ہو جائے گا. اب بظاہر یہ مسئلہ سائنسدانوں کا ہے حیرانوں کا ہے ماہر فلکیات کا ہے. امام محمد رضا حافظ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تک جب یہ بات پہنچی اور بات کہتا ہے امریکی حیران اس کو کیا خبر علم کیا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت حافظ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ عقلی علوم سے ایسے دلائل پیش کیے اور واضح کیا فرمایا میں غیر جاننے والا نہیں ہوں مگر یہ دلائل فلسفہ قدیمہ کے اور یہ اصول ہے کہ جو قانون ہے ان کے پیش نظر میں یہ لکھ رہا ہوں. اور اس دن سے کئی مہینے پہلے آپ نے اعلان کر دیا نہ دنیا لوٹ کرے جب وہ دن آئے گا نہ زلزلہ ہوگا نہ طوفان اٹھے گا نہ کھائیاں پڑے گی نہ زمین کے اندر کڑے اور شراخ پیدا ہوگی. دنیا کو انتظار تھا کہ امریکی ہے دام سچا نکلتا ہے یا بریلی کے کاغذات کی بات سچی نکلتی ہے. جب وہ دن آیا نہ چمبش تھی نہ اندھیرا تھا نہ کسی قسم کا کوئی طوفان تھا نہ کوئی کھائی پڑی تھی اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی زلزلہ موجود تھا اور دنیا حیران رہی کہ رب الجلال نے بریلی کے ایک دستاردار کو جو قرآن و سنت کا ماہر کو اپنی جگہ ہے بھی اپنی علوم کے لحاظ سے بھی اس انداز میں ہے کہ جس سمت آ گئے وہ ذکر مٹا دیے ہے. اعلیٰ حضرت حافظ بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ ذات جو اتنی نامہ ہے وہ ذات کا ذات حاصلین نے حاصل کیا انعام
سے